دروازے میں پہنچ کر اخبار نویس پھر ٹھٹکا۔ ایک بات اور، صرف ایک آخری سوال۔ مجھے معلوم ہے، طلعت نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ خدا را۔ طلعت نے گرین روم کا دروازہ بند کیا اور ونگ میں جا کر اپنے کیو کے انتظار میں مصروف ہو گئی۔ دہان کے پھٹکنے اور ساون کی بارش کی صداؤں کے ساتھ ساتھ فریدہ کی حسین بنگالی آواز رفتہ رفتہ اونچی ہوتی گئی۔ بیلا نائی رے جولدی جولدی، وقت نہیں ہے، جلدی کرو۔ او بیلا شونا رکو، نہ راون چل دھوئی را۔ سنہری کنیا کا آنچل پکڑ کر دن ڈوب رہا ہے۔ جادو رکاٹھی ہاتھ لوئی یا آئی لو رائت بوجھی۔ بیلا نائی رے جولدی جلدی، بیلا نائی، وقت نہیں ہے، جلدی کرو، جلدی کرو، وقت نہیں ہے۔ لوگوں کو دیکھو، ان کے چہرے کتنے کریہا ہیں، یہ کتنے بدصورت ہیں، ان سے بھاگو، بھاگو۔ اب میں کس اور جاؤں؟ میرے دشمن، میرے دوست، میں انہیں رستے کے کس موڑ پہ چھوڑ دوں؟ جھیل کے پار، ندی کے پار، سمندر کے پار، وہاں کیا ہے؟ ہم نے ٹکٹ تو پنجابی ممالک کا لیا تھا، پر کیا تمہیں یقین ہے کہ جہاز والوں نے، گائیڈز نے جو بتایا وہی ٹھیک ہے؟ یہ میں ہوں، یہ تم ہو، باقی سب میرا پروجیکشن ہے۔ یہ مستقبل میں سامنے 10 رخت چھت کا چل پل ہے اور اس میں گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ یہاں کس کی شادی آ گئی ہے؟ بہار آ گئی ہے، پگڈنڈیوں پر پھول جھک آئے ہیں، ابھی وہ دونوں نہیں پہنچے جن کا بیاہ ہوگا۔ چلتے چلتے میرے پاؤں بھی جل گئے۔ اس نے رنج سے اپنے پیروں کو دیکھا۔ ایک ستھرا ہوا چاند برخش گارڈن کے اوپر ڈول رہا تھا۔ وہ سرحد عبور کر کے ہنستے ہوئے سال نرگ میں داخل ہوئے۔ یوں ہی خوشی سے ادھر ادھر گھومتے ہوئے ایک چھوٹے سے سینما ہاؤس میں پہنچے، جہاں ایک 20 سالہ پرانا فلم چل رہا تھا۔ 20 سالہ پرانا فلم دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ باہر آ کر وہ ایک اور سرائے میں جا بیٹھے۔ وہ اپنی ٹانگیں کرسی پر رکھ کر دریچے سے باہر دیکھنے لگے۔ ایپرن سے ہاتھ پونچھتا ہوا خوش مزاج دھندلی آنکھوں والا بوڑھا ان کے سامنے آیا۔ یہ شاہان اودھ کا خاندان ہے۔ وہ خوب ہنسا۔ تم جانتے ہو شاہان اودھ کون تھے؟ انہوں نے کاغذ کے نیپکن پر اپنے نام اکٹھے لکھے۔ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ ہیلو بھائی جان۔ دروازہ کھلا اور زرد تنگ موری والی پتلون پہنے ایک بے حد حسین لڑکی ان کی میز کی سمت پڑی۔ بھائی جان، آپ کا تار مجھے آج ملا۔ آپ کون ہیں؟ روشن نے پوچھا۔ یہ میری کزن ہے، شاہ رخ سلطان، پیرس میں ریڈیولوجی پڑھتی ہے۔ بھائی جان، یہ کون تھی؟ روشن کے باہر جانے کے بعد نوارد لڑکی نے دریافت کیا۔ یہ، ان کو بھی میری کزن ہی سمجھو۔ ہائے اللہ، آپ کتنے مزاحیہ ہیں، پر یہ کافی مغرور سی معلوم ہوتی ہیں۔ ایک دم اٹھ کر باہر کیوں چلی گئی؟ مغرور تو نہیں، ہائے، پر ضرورت زیادہ ہے۔ گرٹن کالج انٹرنیشنل سر سے ملاقات وغیرہ جانتی ہو تم یہ ٹائپ؟ ہائے اللہ، کس قدر دلچسپ، شاہ رخ سلطان نے مسرت سے کہا۔ اس نے ایک گہری تھکی ہوئی انگڑائی لی۔ یہ سولر برگ ہے اور مئی کا مہینہ۔ میں تمہیں ایک روز اپنی کہانی سناؤں گا۔ وقت نکلا جا رہا ہے، جلدی کرو، بھاگو، بھاگو، بھاگو۔ باہر ایک امریکن مشنری آ کر اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ درختوں کے نیچے کرسیاں پڑی تھیں۔ ارگلی کی محراب کے نیچے کوئی اکارڈین بجا رہا تھا۔ سڑک کی دیوار پر بیٹھے بیٹھے اس نے بڑے اخلاق سے مشنری کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہاؤ ڈو یو ڈو، اس نے کہا۔ کیا تمہیں اپنی روح بچانی ہے؟ مشنری نے بے اندازہ اہمیت اور رازداری کے لہجے میں کہا۔ گوبا، اگر آپ کو مضبوط جوتے بنوانے ہوں تو ہماری فرم میں تشریف لائیے۔ امریکن، اس نے پوچھا۔ ہاں، مجھے پیٹر کہتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ پیٹر، کہو اچھے تو ہو؟ جی تھینکس، میں یہاں سے چھتیس گڑھ جا رہا ہوں۔ ہم نے وہاں ایک نیا مشن قائم کیا ہے، پیٹر نے آسمانی خوشی سے بے حال ہو کر بتایا۔ میں پرنسٹن میں پڑھتا تھا۔ ہاؤ ونڈرفل۔ میں پروفیشنل بیس بال کا کھلاڑی بننے کی ٹریننگ لے رہا تھا جب میں نے دفتن کال سنی۔ کیا سن لی؟ کال؟ تمہیں ایک بات بتاؤں پیٹر، میں نے بھی کال سن لی ہے، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ یہ تو خدا بندہ کی بڑی مہربانی ہے۔ کب سنی؟ پیٹر نے دلی مسرت سے پوچھا۔ ابھی ابھی، چند لمحے پہلے، تقریباً 9:15 پر۔
اس نے گھڑی دیکھی، یہ شاید 9:12 تھے۔ اس نے سڑک کی دوسری طرف سے رائے کے جگمگاتے دریچے کی اور نظر اٹھائی، پھر اس نے ہنس کر مشنری کو دیکھا۔ وہ بے وقوفوں کی طرح منہ کھولے اسے تکتا رہا۔ سوتا ہوا چاند تیرتا تیرتا دریچے کے عین سامنے آ کر ٹھہر گیا اور اس کی روشنی سے خاموش کمرہ دفتر جگمگا اٹھا۔ برابر کے اسٹوڈیو میں رنگا ناٹھن مرد نغم بجا رہے تھے، براؤن بالوں، ترچھی آنکھوں اور پیلی رنگت والے ڈچ اندونیزین لڑکے جو سریکھا کے ٹروپ میں شامل تھے، ناچنے کے بعد لکڑی کے فرش پر کاہلی سے آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ طلعت دریچے میں اس طرح بیٹھی تھی جیسے کسی نے چوہے کو سیسا پلا دیا ہو۔ ہاؤ اللہ، آپ کتنے عمدہ گاتے ہیں۔ ہائے اللہ، اسکیننگ کا لباس آپ پر کتنا سجتا ہے۔ ہائے اللہ۔ فیروز دوسرے دریچے میں بیٹھی جانے گاہک کی نقل کر رہی تھی۔ طلعت نے افیمچوں کی طرح ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھا۔ برج باسیوں میں شیام بانسری بجائے جا۔ طلعت نے یکلخت الاپنا شروع کیا، پھر بے وقت کی راگنی کہ فیروز نے غصے سے طلعت کو دیکھا۔ روشن آ گئی۔ ترگیش نے دریچے میں سے جھانک کر اطلاع دی، ہوا میں پھولوں کی مہک اڑ رہی ہے اور یہ مئی کا مہینہ ہے۔ ہم اس اندھیرے کمرے میں حسب معمول الوؤں کی طرح بیٹھے بول رہے ہیں۔ ٹو ہو، آؤ بہن روشن، تم بھی آؤ۔ طلعت نے اسے صدقے دل سے خوش آمدید کہا۔ تم لوگ؟ اس نے شک و شبے کی نظروں سے لڑکیوں کو دیکھا۔ تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں سرحد کے پار تنہا رہ گئی ہوں۔ سرحد کے ادھر کے لوگوں کے چہرے کتنے کریاں ہیں، یہ کتنے بدصورت ہیں۔ میں چاروں اور گھومتی ہوں، سرحد کے ادھر لوگ۔ کہیں جگہ تلاش کر سکوں جہاں بیٹھ کر روؤں۔ وہ لکڑی کے فرش پر بکھرے ہوئے سازوں کے قریب بیٹھ گئی۔ تم ابھی کون سا گانا گا رہی تھی؟ اس نے پوچھا۔ یوں ہی بکواس تھی، لکھنؤ ریڈیو کا ایک پرانا گیت، طلعت نے جواب دیا۔ مجھے وہ گیت سناؤ۔ میری تمام سر گست کھوئے ہوئے ہوں کی جستجو۔ طلعت نے فرش پر چاروں طرف ناچتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ تم لوگ اتنے مغرور کیوں ہو؟ وہ زور سے چیخی۔ گلی کی نیم تاریک محراب میں سے نکل کر کملا دریچے کے باہر آ گئی۔ ٹھہرو روشن، میں تم کو ایک گیت سناؤں گی، گندھرویت کا سام گیت، رنگاناتھن۔ طلعت نے ناچتے ناچتے رک کر آواز دی۔ مرد نغم اور زور زور سے کیوں نہیں بجاتے؟ تم روتے کیوں نہیں؟ کملا نے روشن کے قریب آ کر اسے غور سے دیکھا۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جب لوگ انہیں چھوڑ کر آگے چلے جاتے ہیں تو لڑکیاں روتی ہیں؟ اس نے اداسی سے سوال کیا۔ دیکھو، روشن نے کملا کو مخاطب کیا، اتنے برسوں تک میں اپنا ایک گھر بنانے میں جٹی رہی، لیکن ٹھیک 9:15 پر وہ گھر ٹوٹ کر زمین پر آ گیا۔ کاہے؟ کیسے؟ طلعت نے پوچھا۔ میں نے خود اسے توڑ دیا۔ میں نے بڑے زور سے اسے ایک ٹھوکر لگائی اور وہ ایک دم نیچے آن گرا۔ اب میں بڑی بے فکر ہوں۔ اب میں آرام سے سویا کروں گی اور کوئی گھر تعمیر نہ کروں گی۔ اللہ حافظ۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اب میں تمہارے بدصورت اجاڑ مکانوں میں رہا کروں گی۔ ڈچ انڈونیزین لڑکے کے ایک جمائی لے کر دریچے میں جا کھڑے ہوئے۔ میں نے اس گھر کے ٹیلی فون کے تار بھی کاٹ دیے ہیں۔ چلتے چلتے اس نے دروازے میں سے سر نکال کے کہا اور زینے کی اور مڑ گئی۔ طلعت بھی دریچے میں آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ باہر بے پایا اندھیرا ہے اور اندھیر مہربان ہے، اور اندھیرا ہمارے ہر دکھ، ہر غم، ہر شکست کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، کیونکہ آخر میں ہم خود اس بے پایا اندھیرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ گو ہمیں کبھی اس طرح نہ مرنا چاہیے۔ ہیلو۔ اچانک فیروز نے گلی میں آ کر دریچے میں سے اندر جھانکا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں دوبن کے ہاں گئی تھی۔ بہت اچھا کیا تھا، طلعت نے بے دلی سے کہا۔ اب ان کا تمہارے بھیا صاحب کا کیا کیا جائے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ ڈارلنگ، کافی میں تم نے پھر گتھا کھول دیا، اسٹور کے پاس سے کملا چلائی۔ تم سے سیکھ نے کہا ہے کہ بکری کی طرح ہر وقت پان چبایا کرو۔ طلعت نے گرج کر جواب دیا۔ سارے میں پارمان کے لوازمات بکھرے ہوئے ہیں ڈارلنگ۔ سریکھا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے خبر سنائی۔ ساجدہ آپا نیچے گیلری میں کھڑی پوچھ رہی ہیں کہ اپنا افسانہ کب تک لکھ کر لائیں؟ یہ کون سا نیا ریکارڈ تم نے چلایا ہے؟ کملا نے غصے سے مطالبہ کیا۔ دراصل کمرا، برلن کے واقعے کے بعد سے میں ساجدہ آپا کی رائے کو پال بنی ہوئی ہوں۔ ایک روز انہوں نے کہا کہ وہ اپنے مختلف تجربات
اور تاثرات پر ایک افسانہ لکھنے جا رہی ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں اسے کسی اردو رسالے میں چھپنے کے لیے بھجوا دوں گی۔ طلعت نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، آج برائے خدا ان سے کہہ دو کہ مجھ پر اپنڈیسائٹس کا حملہ ہوا ہے اور مجھے ہسپتال لے گئے ہیں۔ ادھر آؤ تم سب، نرگس نے گیلری میں سے آواز دی۔ ریہرسل روم میں سائدہ بہن ایک سیٹی پر بیٹھی تھی۔ السلام علیکم پیاری بہن، انہوں نے گرم جوشی سے کہا۔ وعلیکم السلام پیاری بہن، بیٹا کس حال میں ہے؟ اور شیر لوہے کی جال میں ہے، طلعت نے نعرہ لگایا۔ ہائے، بس تم ہر وقت مذاق کرتی ہو، انہوں نے کہا۔ اب اپنا افسانہ پڑھ کر بھی سناؤ گی ساجدہ بہن؟ طلعت نے لرز کر سوال کیا۔ یہ کچھ یادیں ہیں میرے انگلستان کے زمانہ قیام کی، انہوں نے بیگ میں سے کاغذات نکالتے ہوئے کہا۔ تم تو مجھے سمجھتی ہو نا؟ لا ساجدہ بہن، کافی پیو، فیروز نے مہمان نوازی شروع کی۔ ہرگز نہ پیے گا، اس میں کتھا گلا ہے، کملا نے اکا کیا۔ آج یہ کتھا ہو یا نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا کی ہر چیز فراڈ ہے، فیروز نے سخت فلسفیانہ انداز سے کہا۔ طلعت کو غصہ آ گیا۔ وہ آتش دان کے پاس جا کھڑی ہوئی اور ہوا میں ہاتھ ہلا کر اس نے کہنا شروع کیا، میز ہل جائے گی اور کافی چھلک جائے گی، مجھے معلوم ہے دوست۔ میز میں پیر لگا، میز کو جھٹکا سا محسوس ہوا۔ ہل گئی میز تو کافی چھلکی، کافی چھلکی تو مگر گر نہ سکی۔ میز کا فعل ابس، دونوں میں کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ گھور کے نہ دیکھو یوں دوست مجھے، بدتمیزی سے بہت دور رہا کرتا ہوں۔ اتفاقات کے یہ گہرے نکات، میز تو میز ہے، گردوں کو ہلا دیتے ہیں اور سیارے چھلک جاتے ہیں، ایسے ہی جیسے کہ کافی چھلکے۔ ساجدہ بہت خوش ہوئی۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ فراڈ ہی سمجھ لو، تال حسن کی تازہ ترین تصنیف ہے۔ اچھا، سریکھا دیوی سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فون پر مجھے اسی وقت کا اپائنٹمنٹ دیا تھا۔ سریکھا دوسرے کمرے میں ڈچ انڈونیسین رقاصوں کو ریہرسل کرا رہی تھی۔ تم اپنے حواس میں ہو؟ طلعت نے اس کے پاس جا کر غصے سے کہا۔ یہ تم لوگوں کو ملاقات کا وقت کب سے دینے لگی؟ روشن کو تم نے کہاں غائب کر دیا؟ وگر جی، مجھے کیا معلوم، میں ہر سمے اس کے پیچھے پیچھے تو نہیں پھر سکتی، طلعت نے جواب دیا۔ ہائے، کس قدر دلچسپ، سائدہ بہن نے دروازے میں پہنچتے ہوئے کہا۔ میری ہمیشہ تمنا تھی کہ بیک اسٹیج زندگی دیکھوں۔ کیا ذلیل تمنا تھی، طلعت نے غصے سے دانت پیستے ہوئے دل میں کہا۔ نمستے جی، سریکھا نے بے حد سنجیدگی سے سائدہ آپا کے قریب آ کر کہا۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ اس نے فوراً انٹرویو لینے والا انداز اختیار کیا۔ تمہاری رائے نے سب کا پیڑا کر دیا، سائدہ آپا کے جانے بعد کملا نے طلعت سے کہا۔ ہاں، مثلاً اگر تم نے سائدہ بہن کو رائے نہ دی ہوتی کہ وہ فری ورڈ کی لیڈی چھوڑ کر افسانہ نگاری پر اتر آئیں تو کیا ہوتا؟ تو وہ فری ورڈ کی سب سے بڑی لیڈر ہوتی، طلعت نے اطمینان سے جواب دیا۔ لیکن وہ اب انسپریشن کی تلاش میں رومانٹک جنگلوں میں گھومتی ہیں، فیروز نے کہا۔ جنگلوں میں؟ کملا نے پوچھا۔ ہاں، جنگل یعنی ووڈ لینڈ، سینٹ جانز ووڈ لینڈ، طلعت نے سوال کیا۔ کمینے پن پہ مت اترو، فیروز نے کہا۔ دراصل سینٹ جانز ووڈ کے اسٹوڈیو فلیٹس میں تبدیل شدہ استنبلوں اور ان میں رہنے والے کلاکاروں کی صحبت نے ان کی نفسیات پر بہت پریشان کن اثر ڈالا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، کملا نے خفگی سے کہا، کہ اگر تمہیں روشن کو کوئی سیدھا رستہ دکھایا ہوتا تو وہ کب کا گھر واپسی جا کر کسی ٹھکانے کے آدمی سے بیاہ کر لیتی۔ وہ لامحالہ گھر واپس جا کر کسی ٹھکانے کے آدمی سے بیاہ کر لے گی۔ وہ فلسفی ضرور ہے، مگر یہ نہ بھولنا کہ بورسووا فلسفی ہے، طلعت نے کہا۔ ارے، جب میاں بنرے باغوں میں آئے، مالی بھئے اگوانے، اس نے ڈھول اٹھا کر الاپنا شروع کر دیا۔ اور میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سارا اسرار ہے کیا آخر؟ سریکھا نے اندر آتے ہوئے سوال کیا۔ اتفاقات کے یہ گہرے نکات، سریکھا نے سیٹی بجائی۔ میں دوبن کے ہاں جا رہی ہوں، فیروز نے دریچے میں سے باہر گلی میں کودتے ہوئے کہا۔ جھاڑے آئے اور برف سے سارے رستے سفید ہو گئے۔ اسٹیٹ کاٹڈ ویزرن، ساری جگہوں کو برف نے ڈھانپ لیا۔ کرسمس کے پنٹو مائم شروع ہوئے، لوگوں نے جنوب کی طرف روانہ ہونا شروع کیا۔ اسٹرنبرگ میں 4 خانے دار موزے پہنے غریب جرمن لڑکیاں کرسمس کی خریداری کر رہی تھیں اور امریکن سپاہی انہیں سگریٹ کے ڈبے تحفے میں دے رہے تھے۔
نوتر دام کی رہبات سین کے کنارے کنارے اپنی بگیاں ہانک رہی تھی۔ ونٹر سپورٹس کا زمانہ آیا۔ برف کے خطرناک حصوں کو جالیاں لگا کر علیحدہ کر دیا گیا۔ وکیم بام نے شاید کوئی نیا ناول لکھ لیا تھا، اور برف بڑی مہربان تھی۔ پھر برف پگھلی، درختوں میں نئی کمپلیں نکلی، ساری کائنات پر شدید خالص رنگ بکھر گئے۔ خزاں آئی، جنگلوں میں سرخ آگ ایسی لگ گئی، تیز سرخ پتوں کے انباروں نے پگڈنڈیوں اور سڑکوں کو اپنے میں چھپا لیا۔ ہوا کی نیلاہٹ میں زردی شامل ہو گئی۔ چلتے چلتے تھک کے روشن راستے میں ایک جگہ ٹھہر گئی۔ سامنے ایک پرانا چرچ تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر قبروں کے خطبے پڑھنے لگی۔ پھر وہ اندر گئی۔ چپل خالی پڑا تھا۔ گھسے ہوئے اوک کی پہنچی، بپتسمہ دینے کا سر و خود۔ دیواروں میں ان کرنلوں اور کپتانوں کی تاریخ وفات کی پتل کی تختیاں گلی تھیں، جس قصبے میں پیدا ہوئے تھے اور سلطنت کی حفاظت کرتے ہوئے جھانسی اور کانپور اور رزمک میں کھیت رہے۔ اس نے بے دھیانی سے ادھر ادھر گھومتے ہوئے چند سکے فنڈ کے ڈبے میں ڈال دیے۔ ہیلو میری بچی، بہت بوڑھے پادری نے محبت سے کہا۔ وہ پیچھے درختوں سے نکل کر آیا اور لنگڑا تھا۔ ہیلو، گڈ ایوننگ۔ اسے بے حد ڈر لگا۔ اس نے مسکرا کر چندہ اور سکے باکس میں ڈالے اور باہر آ گئی۔ کیا فضول بات ہے، چرچ بنا رکھے ہیں، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ پھر اس کا جی چاہا کہ واپس جائے اور ایک اونک کی بینچ پر سر رکھ کر پڑی سوتی رہے۔ اس کے ساتھ وہ گھنے جنگلوں اور ہرے بھرے جزیروں میں سے گزری تھی، طویل مرمری گیلریوں میں چلی تھی، اونچی سفید سیڑھیوں پر چڑھی تھی، جن کے اختتام پر رومن ستونوں میں سے تیرتا ہوا چاند یکلخت سامنے آ جاتا تھا، اور چاروں اور سائپرس کے درخت تھے۔ آسٹریا، یونان، اٹلی، اب وہ پھر مانوس پرانے انگلستان میں موجود تھی۔ لندن میں وہ سریکھا کے مکان کی بالکنی پر جھکی رہی۔ وہ سب ایکٹنگ تھی، اس نے بڑے باوسوخ طریقے سے عامر رضا سے کہا۔ پتہ ہے، عامر رضا نے اطمینان سے جواب دیا۔ ان کو ہمیشہ سے ہر بات کا پتہ تھا۔ خود ان کو نروان ملنے والا تھا۔ نروان کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ مجھ میں بہت کمال کا اسٹیج سینس ہے، معلوم ہے۔ تم نے بھی کالج میں ایلوکیشن سیکھا ہے، اور اسکالا تھیٹر میں تم۔ ہاں، اس نے خوشی کے لہجے میں بات کاٹی۔ اور اسی لیے اب میں تم سے یہ کہنے آئی ہوں کہ مجھے مسرت ہے کہ تم نے مجھ پر ثابت کر دیا کہ تم بہت سمجھدار ہو۔ دراصل غلطی سراسر میری ہی تھی۔ میں صدقے دل سے تم سے معافی مانگتی ہوں۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اس نے بہت فراغ دلی سے جواب دیا۔ پھر وہ دونوں بالکنی پر جھکے سیٹی بجاتے رہے۔ سوتا ہوا چاند کاہلی سے چاروں اور تیرا کیا۔ بالکنی کے نیچے سریکھا بیٹھی تھی۔ وہ اور زرینا نئے اسٹیج ڈیزائن بنانے میں مصروف تھی۔ وہ دیکھو، چاند مر رہا ہے، اس نے اچانک انگلی اٹھا کر روشن کو مخاطب کیا۔ ہاں، روشن نے پہلی بار دیکھا۔ چاند مر چکا تھا، اور اس کی زرد لاش رات کی ہوا کے رحم و کرم پر ادھر ادھر ڈول رہی تھی۔ تم نے دیکھا؟ سریکھا نے آہستہ آہستہ کہا۔ یہ سب اسٹیج کی سینری تھی، ڈیزائن، ڈیکور، کینوس کے رنگین پردیس۔ گیلری میں لفٹ آن کر رکا۔ طلعت اور نرگس اندر آئی۔ وہ نرملا کو دیکھنے مڈ-ہسٹ گئی تھی، اور واپسی میں انہوں نے دیکھا کہ ہیزل میئر کا جنگل وہاں نہیں تھا۔ تب طلعت کو معلوم ہوا کہ موسموں کے ساتھ ساتھ اس جنگل کی جائے وقوع بدلتی رہتی ہے۔ ہیزل میئر کا جنگل کبھی ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتا۔ کمرے میں وہ سب چپ چاپ بیٹھے رہے۔ کملا نے روشن کو غور سے دیکھا، گویا اسے پہچاننے کی کوشش کرتی ہو۔ پھر وہ اپنی اور سریکھا کی بھرت ناٹیم کی ملبوسات کو الٹنے پلٹنے لگی۔ کملا، طلعت نے دفتن کہا، لوئی مکنیز کی وہ نظم سناؤ۔ کون نظم؟ وہی جو خزاں نامے میں شامل ہے۔ کملا آتشدان کے مصنوعی انگاروں کو دیکھتی رہی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ سے کہا، I loved mine with a platform ticket, a handbag, a pair of stockings of Paris, and I love her long. I loved her between the lines and against the clock, not until death, but life did us part. I loved her with Bacchus' eyes and the wares of Carthage, with Flasmy camaraderie and bravado and loads of other stuff. I loved her with my office hours, with flowers and sirens, with my budget, my lethargy, and my daily bread, and so to London and down the ever moving stairs. سب خاموش بیٹھے رہے۔ کملا،
طلت چلائی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ قریب آ کر ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ تمہیں یاد ہے؟ کملا نے سوچتے ہوئے کہا۔ جولائی یا اگست کی ایک شام جب بارش ہو کر تھمی تھی، گلفشاں بالکل سنسان تھا۔ سب لوگ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ میں اور نرملا اور تم اکیلے برساتی کی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے اور شام کی نیلی روشنی سارے میں پھیل گئی تھی۔ اور اس سے میں دوسنیا سنی منتر پڑتی پھاٹک کے اندر آ گئی تھی اور مصر تھی کہ ان کو دکشنا دی جائے، اور بچوں کی طرح ہمیں ایک ایک یہ خیال آیا کہ یہ چڑیلے ہیں، ہم اتنے بڑے گھر میں تنہا ہیں، ابھی یہ ہمیں شراب دیں گی، ابھی کچھ ہوگا۔ اس سناٹے میں کوئی خوفناک انجانی بات ہوگی۔ پھر وہ جاپ کرتی اور راجستھانی میں بڑبڑاتی واپس چلی گئی تھی۔ ہم نے خوف زدہ ہو کر انہیں زور سے ڈانٹا تھا، طلت نے آہستہ آہستہ کہا، اور پھر ہمیں مہوے کے سائے سے بھی ڈر لگا تھا۔ ہم سہمے ہوئے سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کوشش کر کے آیت الکرسی پڑھی تھی، اور تم نے اپنا وہ اکلوتا اشلوک دہرانا چاہا تھا جو تمہیں کبھی یاد نہ ہو سکا۔ وہ بڑی سنسان شام تھی، کملا نے یاد کیا۔ تم نے کبھی سوچا ہے؟ ساری شامیں بہت سنسان ہوتی ہیں، ان میں ایسی بے پایا اداسی ہوتی ہے۔ شام جب دونوں وقت ملتے ہیں، جب ہم جگمگاتے کمروں میں ہنستے ہیں، اس وقت بھی دفتن بڑے رنج، بڑی پشیمانی کا احساس ہوتا ہے۔ پھر ہم تینوں خاموش سڑک پر سے گزر کر سنگھاڑے والی کوٹھی چلے گئے تھے، اور وہاں لاج کے ساتھ مل کر اپنے اس طرح خوف زدہ ہو جانے پر بہت ہنسے تھے۔ طلت بولی، وہ سنیاسیں ہمیں ہر جگہ، ہر موڑ پر ملتی ہیں۔ وہ ہمیں بد دعائیں دیتی مہوے کے سائے میں غائب ہو جاتی ہیں۔ اندھیری راتوں میں نے ان سنیاسوں کو چلا چلا کر روتے سنا ہے، کملا نے کہا۔ دوسرے کمرے میں زور زور سے مردنگم بجنا شروع ہو گیا۔ آج رات سریکھا اور کملا کا ناچ ہے، سارا عالم دیکھنے کے لیے آئے گا۔ طلت کو خیال آیا۔ روشن اس کے قریب آئی۔ میں واپس جا رہی ہوں، تم لوگ مجھے کبھی کبھی خط لکھا کرو گے؟ طلت کو ایسا لگا جیسے اس کی آواز میں التجا تھی۔ ہاں، ہم تمہیں ہر سال عید اور سال نو کے کارڈ بھیجیں گے، طلت نے کہا۔ کیا انجام بس اتنا ہے؟ کچھ عرصے تک ان سب کے کرسمس کارڈ روشن کے پاس جائیں گے، مگر وہ بھی بند ہو جائیں گے۔ راہ میں جب مختلف رابوں کے وسیع ویرانے اور سیاسی حدیں بندیاں حائل ہوں تو کہاں تک ان خوشگوار تعلقات کو گھسیٹا جا سکتا ہے۔ ہاں، ہم تمہیں کبھی بھولیں گے نہیں روشن ڈیئر، اس نے دہرایا۔ ہم سب ایک شراب کے زیر اثر ہیں۔ مردنگ کی آواز تیز ہو گئی۔ نادر دام داندی رینا۔ سریکھا چند سے اسٹیج پر آئی۔ اب حسب معمول میں ناچوں گی، اس نے سوچا۔ کملا ناچے گی، سب ناچیں گے۔ ایرے پوچھتی سورم شبدم شو جاری رہی۔ ایسی کیا خاص بات ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیوں جاری ہے؟ کرتک تام تت تام، کرتک تئی تت تئی۔ کل مجھے ٹیلی ویژن پر ناچنا ہے، پرسوں ہالینڈ جا کر ملکہ جولیانا کے لیے رقص کرنا ہے۔ دریا بہے جا رہا ہے۔ ڈولن ٹامس مر گئی، بلبل چودھری مر گئی، روشن افسوس کہ وہ بھی شاید مر گئی، اور اب حال خالی پڑا ہے۔ صرف رادا کی چند لڑکیاں اور لڑکے ادھر ادھر بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے۔ اخباروں کے نمائندے کاغذ پینسل ہاتھ میں لیے سریکھا دیوی کے قیمتی الفاظ سننے کے لیے کان لگائے کھڑے تھے۔ کارڈ بورڈ کے سیٹ افراتفری کے عالم میں بکھرے ہوئے تھے۔ رقص میں میری زندگی ہے، سریکھا نے رامیشورم کے مندر کی سیڑھی پر پیر ٹکاتے ہوئے انٹرویو والی شائستہ اور تمازن آواز میں کہنا شروع کیا۔ خداوند سریکھا، طلت نے بے انتہا بور ہو کر جمائی لی۔ ہش، میں پریس کو بیان دے رہی ہوں۔ اخبار کے رپورٹر محصور ہو کر اسے دیکھتے رہے۔ طلت نیم تاریک آڈیٹوریم کی ایک نشست پر بیٹھ کر اونگنے لگی۔ یہ ننھا سور مارکیٹ گیا تھا، یہ ننھا سور مارکیٹ گیا، یہ ننھا سور گھر پہ رہا، اس ننھے سور نے بنا گوشت کھایا، یہ ننھا سور سارے راستے روتا ہوا گھر واپس آیا۔ وی 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 وی۔ شور اب آسمان تک پہنچ گیا۔ چمپا نے دریچہ بند کر دیا اور ہاسٹل سے باہر نکل آئی۔ سارے میں سپہر کا سناٹا طاری تھا۔ کل کالج بند ہو جائے گا، اب میں کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی؟ زندگی منتظر ہے منہ پھاڑے۔ یہ تجربہ بھی غالب ناکام رہا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دور دور تک پھیلے ہوئے باغوں کو دیکھا۔ کیمبرج کی ہریالی پر نیلی گٹائیں چھائی تھی۔ وہ بیکس پر سے گزرتی ہوئی لائبریری کی طرف جانے والی پلیا پر آ گئی۔ شلوم سلیخم، ایک یہودی طالب علم دوسرے یہودی طالب علم کو جو پلیا پر بیٹھا تھا سلام کرتا ہوا سائیکل پر گزر گیا۔ تم پر خدا کی رحمت ہو، تم سب پر خدا کی رحمت ہو، چمپا نے دل میں دہرایا۔ زندگی میں بساتے خود اتنی شدت ہے،
اس کے لیے فلسفے کی فروعات کی کیا ضرورت ہے؟ اور مسرت کی تلاش کے سلسلے میں ہم کس قدر کمینے بن جاتے ہیں۔ یہودی طالب علم جب لیا سے درخواست کی، میں تمہارا اسکیچ بناؤں گا۔ وہ بیٹھ گئی تاکہ اس کے دل شکنی نہ ہو۔ آج آخری دن ہے، کل تم جانے کہاں چلی جاؤ گی۔ تمہارا اسکیچ میں اپنے پاس رکھوں گا، اس نے تندی سے پینسل چلاتے ہوئے کہا۔ چمپا نے جھانک کر دیکھا، اسکیچ بڑا خراب تھا، مگر وہ بڑے صبر اور اخلاق سے چپکی بیٹھی رہی۔ شاید میری اصل شکل ہے، اس نے دل میں کہا۔ یہ ناکام مصور ہی شاید میری شبیہ اتارنے میں دراصل کامیاب رہا ہے۔ پسند آئی تم کو تصویر؟ یہودی لڑکے نے خوشی سے پوچھا۔ میں تم کو مسرور دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تم کو کس طریقے سے خوش کروں؟ وہ بڑا پرخلوص نظر آیا۔ تم مجھے خوش نہیں کر سکتے، چمپا نے دفتن بڑی کرختی سے کہا۔ ہم سب کمینے ہیں، مسرت کی تلاش میں۔ ہماری 420 تو دیکھو، اس نے دل میں سوچا۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ لڑکے نے یک لخت بے حد رنجیدہ ہو کر پوچھا۔ وہ کون ہے جو تم کو مسرت بخشے گا؟ یہ بڑا بے رحم اور کمینے پن کا سوال ہے۔ معاف کرنا، اس نے اداسی سے کہا۔ اچھا، خدا حافظ، شلوم علیکم، چمپا نے مسکرا کر کہا۔ شلوم علیکم، لڑکے نے جواب دیا اور اسے ندی کی سمجھ جاتے ہوئے دیکھتا رہا جدھر مائیکل اور ڈینس کھڑے تھے۔ سرل اب تک نہیں ملا؟ ڈینس نے سلام سکی کے عالم میں چلا کر پوچھا۔ نہیں، کہاں غائب ہو گیا سرل؟ ڈینس نے کہا۔ ان دونوں نے غصے سے چمپا کو دیکھا۔ میں سرل کی ذمہ دار نہیں ہوں ڈینس، چمپا نے آہستہ سے کہا۔ او چمپا، مجھے معاف کر دینا۔ اوہ چمپا، مجھے معاف کر دینا، کیا میں تم پر برس پڑا تھا؟ مائیکل نے عجز سے کہا۔ نہیں مائیکل، ٹھیک ہے، آج آخری دن ہے چمپا۔ ہاں، چلو چل کر آخری مرتبہ کویا نور میں کھانا کھا لیں۔ آج آخری، سب یہی دہرا رہے تھے۔ وہ اس جذباتیت سے بچنا چاہتی تھی، مگر یہ ناممکن تھا۔ یہ واقعہ تھا، آج کیمبرج میں طالب علمی کی زندگی کا آخری دن تھا۔ ریسٹوران میں بیٹھ کر انہوں نے سرل کا قطعی ذکر نہیں کیا، انہوں نے تو روشن تک کا ذکر نہیں کیا۔ لوگ اتنے مہربان کیوں ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے سے اتنی ہمدردی کیوں کرتے ہیں؟ یہ لوگ میرے بھی بہت سخت خیر خواہ ہیں۔ اب میں پھر کمینے پن پہ اتر آئی ہوں۔ چند روز قبل اس نے برسبیل تذکرہ روز میری کی خیریت دریافت کی تھی۔ اچھی ہے، سرل نے جواب دیا تھا۔ وہ غریب تو بیماری کی حالت میں بھی نوکری کرتی ہے تاکہ میں کیمبرج میں تعلیم مکمل کر سکوں اور دوسری لڑکیوں سے عشق لڑا سکوں، چمپا نے بے دہانی سے کہا تھا۔ یہ سن کر سرل چھلانگ لگا کر کھڑکی سے باہر کود گیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس روز سے سرل غائب تھا۔ کالج کے کوادر رنگل میں، گلیوں میں، ندی کے کنارے، قہوہ خانوں میں اور کتابوں کی دکانوں میں کہیں سرل کا پتہ نہ تھا۔ دفتر وہ باہر بارش میں بھیگتا دکھائی دے گیا۔ ڈینس لپک کر اس کی طرف دوڑا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ پھر مائیکل اس کو بلانے کے لیے گیا، مگر وہ وہیں کھڑا رہا۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ طالب علم برساتیاں اوڑھے خرامہ خرامہ چل رہے تھے۔ اندر چلو، یہ کیا بچپنا ہے؟ چمپا اٹھ کر باہر گئی اور ڈانٹ کر اس سے کہا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ بکو مت، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیسے اندر آؤں؟ اس نے آہستہ سے ڈینس سے کہا۔ چمپا کے حلق میں کوئی چیز اٹکی۔ ایک ہفتہ قبل اسی جگہ پر اس نے سرل سے کہا تھا، تمہاری بیوی اس لیے ملازمت کرتی ہے کہ تم دوسری لڑکیوں سے عشق لڑاؤ۔ پھر وہ چمپا کی طرف مڑا۔ تم کو غالباً یہ معلوم کر کے دلچسپی ہوگی کہ روز میری نے مجھے اس ہفتے چیک نہیں بھیجا، کیونکہ میں نے اسے اطلاع دی تھی کہ میں نے اسے چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تمہارا دماغ یعنی کہ بالکل چل گیا ہے، چمپا نے ہڑبڑا کر کہا۔ اسی لمحے اس نے محسوس کیا کہ مائیکل اور ڈینس اسے انتہائی نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ نفرت جس نے تہمینہ، نرملا اور شانتا کریگ کی نگاہوں میں دیکھی تھی۔ ہاں، سرل نے اطمینان سے جواب دیا اور برساتی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ تلاش کرنے لگا۔ ڈینس اور مائیکل خاموشی سے ریستوران میں واپس چلے گئے۔ بارش چمپا اور سرل پر برستی رہی۔ چلو یہاں سے چلیں، پانی میں بھیگنے سے کون سی تک ہے؟ ایسے کو کس بات کی کون تک ہے؟ سرل نے اسی انداز میں کہا، پھر وہ ہنس پڑا۔ دیکھو تو صحیح، بالآخر مجھ پر بھی تمہارے پسندوں کا اثر ہو ہی گیا۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے سرل، چمپا نے دوبارہ کہا۔ ہر واقعہ منفرد ہے، دہرایا نہیں جائے گا۔ یہ مت سمجھنا چمپا کے لمحے دہرائے جا سکیں گے۔ تمہاری زندگی میں یہ ساری چیزیں
وقت کی المیت تم پر ہنس نہیں سکتی۔ چلو میں تمہاری طرف چلتی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ فٹ پاتھ پر اس طرح چلنے لگے گویا قبرستان کی طرف جاتے ہوں۔ جب شناسا لڑکے اور لڑکیاں رستے میں ملتے تو وہ بڑے الم سے ان کو ہیلو ہیلو کہتا جاتا۔ تم کیا واقعی میری وجہ سے؟ یعنی کہ اتنی خوفناک بات اس کی زبان پر نہ آ سکی، یعنی کہ اس نے مری ہوئی آواز میں کہنا چاہا کہ تم نے آخر اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا؟ فیصلہ اور اس کی وجہ، دو چیزیں اس کی سمجھ میں آج تک نہ آ سکی تھی۔ جی نہیں، مجھ کو بقول تمہارے باولے کتے نے کاٹا تھا، سورل نے اطمینان سے جواب دیا۔ مجھ پر دراصل کبھی کبھی خلل دماغ کے دورے پڑتے ہیں، اسی کے زیر اثر ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہوں۔ چمپا چوراہے پر آ کر دفتن اپنے ہاسٹل کی سمت مڑ گئی۔ تم تو اپنے زیریں مشوروں سے مجھے مستفید کرنے میرے ہاسٹل آ رہی تھی۔ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی سورل، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، یہ تمہارا آخری قطعی جواب ہے؟ سورل نے زرد پڑتے ہوئے کہا۔ آخری قطعی، بالکل، تمہیں اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ تم گوتم نیلمبر کا تعاقب کہاں تک کرو گی؟ میری توہین مت کرو سورل، چمپا کے تن و بدن میں آگ لگ گئی۔ اچھا اچھا، سورل نے سانس روک کر کہا۔ سڑک پر چلاؤ مت چمپا، میں معافی چاہتا ہوں، غلطی میری ہی تھی، خدا حافظ۔ بارش کا ایک زوردار ریلا آیا جس سے مکانوں کے پردے لہرا گئے، ہوا میں خنک گلابوں کی مہک تھی۔ شام کو وہ چند کاغذات لینے کے لیے سورل کے کالج گئی۔ رات کی ٹرین سے بہت سے ساتھی اپنے اپنے ملکوں کو لوٹ رہے تھے۔ سینور کارلوس برازیل جا رہا تھا، اس سے اس کی کتنی تکرار رومن کیتھولک فلسفے پر ہوتی تھی۔ لڑکیاں اور لڑکے بارش سے بچنے کے لیے پھاٹک کے اندر کھڑے تھے۔ پھاٹک کا بھاری 15ویں صدی کا چوبی دروازہ اب آخری بار کھل کر بند ہوگا۔ اس کے بعد جب کبھی وہ یہاں آئیں گے تو سب کچھ تبدیل ہو چکا ہوگا۔ بارش اور زور سے ہونے لگی۔ پورٹر ٹیکسیاں لے لے کر آ رہے تھے۔ لڑکوں نے برساتیوں کے کالر کان تک اٹھا لیے تھے، لڑکیاں چھتریاں کھول رہی تھیں، سب خاموش تھے۔ اب یہ بات کرنا کس قدر مضحکہ خیز معلوم ہوتا تھا، مثلاً ڈورس سے یہ کہنا کہ جب میں اسٹیٹس آئی تو تم سے ملنے نارتھ ڈیکوٹا ضرور آؤں گی، یا جینٹ یہ کہہ سکتی تھی کہ جب تم نیوزی لینڈ آؤ تو میرے ہاں ہی آ کر ٹھہرنا۔ یہ سب کس قدر مسخرے پن کی بات تھی۔ اگر یہ آخر وقت خدا حافظ کہنے کا سلسلہ نہ ہوا کرے تو انسان کس قدر زبردست کوفت سے بچ جائے گا، مگر نہیں، کھڑے ہیں، بے ربط بے تکے جملے ادا کیے جا رہے ہیں، نظریں بچا بچا کر آنسو پیے جا رہے ہیں، لا حول ولا قوت۔ ٹیکسیاں آئی اور سب ایک ایک کر کے اس میں بیٹھ گئے۔ پھاٹک بند ہو گیا۔ ایک بار اس نے گھوم پھر کر سوزان کوارڈ رنگل کا چکر لگایا، چیپل میں گئی، سنگ مرمر کی تختیوں پر ان لڑکوں کے ناموں کو آخری بار پھر سے پڑھ ڈالا جو دوسری جنگ عظیم میں کام آئے، مالیوں سے بات کی۔ ایک خانسامہ ڈائننگ ہال کی طرف لپکا جا رہا تھا، اس کو بڑے تپاک سے خدا حافظ کہا، گویا وہ خود میدان جنگ پر جا رہی ہے اور دنیا کا انجام ہونے والا ہے۔ پھر وہ صحن کی دیوار کے دروازے کی طرف جانے لگی جو جینزیس لینز کی طرف کھلتا تھا۔ راستے میں اسے کیٹ مل گئی۔ میں تم کو ڈھونڈ رہی تھی، اس نے ہاتھ بڑھایا۔ میں کل کینیڈا جا رہی ہوں، اب کب ملیں گے؟ پتہ نہیں کیٹ، چمپا نے اس لائنی سوال سے بچنے کی کوشش کی۔ سورل کو دیکھا ہے، میں اس کو بھی خدا حافظ کہہ لوں، اس نے بڑی بے تعلقی کا انداز پیدا کر کے کیٹ سے پوچھا۔ ہاں، وہ تو سینئر کامن روم میں بیٹھا ہے، کیٹ نے جواب دیا۔ اس کے مزے ہیں، کہیں بھی نہیں جا رہا، مزے سے اپنے وطن میں رہے گا، ڈاکٹریٹ ختم کرے گا، اور تم کو معلوم ہے مجھے کتنی خوفناک جگہ پر جا کر رہنا ہے، نیوگنی۔ اچھا ڈارلنگ، خدا حافظ۔ چمپا کچھ دور تک اس کے ساتھ چلی اور اس کو پھاٹک تک پہنچا کر سینئر کامن روم میں کی طرف مڑ گئی۔ سارے کالج پر مکمل سناٹا طاری تھا، جیسے صرف برستی بارش کی آواز شور و غل کر رہی تھی۔ پتوں کی سرسراہٹ۔ سورل ایشلے کامن روم میں
دریچے کے پاس چمڑے کے صوفے پر بیٹھا وہ مما دیکھ رہا تھا جو کنگسلے مارٹن ہر ہفتے اپنی انتہائی انٹلیکچوئل ریڈنگ سنگ پبلک سے حل کرواتے ہیں۔ چمپا کمرے میں آ گئی، تب بھی وہ مما حل کرتا رہا۔ پھر جب چمپا ایک کرسی پر بیٹھ گئی تو اس نے سر اٹھا کر ایک حل کے متعلق اس کی رائے پوچھی۔ چمپا نے غور کر کے اس کا جواب بتایا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تم غلطی پر نہ ہو، اس نے خالص برطانوی انداز میں کہا۔ وہ چونکی۔ اس نے دفتن دیکھا کہ اس کے سامنے صوفے پر سنہرے بالوں والا ایک برطانوی لارڈ کا لڑکا تھا، قدامت پسند، مغرور، خاموش طبع، باوقار۔ اس لڑکے کے ساتھ اس نے چند سال اس یونیورسٹی میں بتائے تھے اور ہم جماعت ہونے کے ناطے اب اسے خدا حافظ کہنے آئی تھی۔ یہ لڑکا وہ نہیں تھا جس نے صبح بارش میں بھیگتے ہوئے دیوانوں کی طرح اس سے شادی کی درخواست کی تھی۔ یہ لڑکا تو لارڈ بورن فیلڈ کا چھوٹا بیٹا سرل ڈیرک ایڈن نہیں۔ کون سی ٹرین سے جا رہی ہو؟ 6:30 کی ٹرین سے، چمپا نے گھڑی دیکھ کر جواب دیا۔ تم کب لندن آؤ گے؟ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے تم سے ملاقات نہ ہو سکے گی، میں تم سے عمر بھر نہیں ملنا چاہتا۔ وہ خاموش رہی۔ پانی کی شفاف فوار دریچے پر ٹکرائی، ہوا کا بھینا بھینا پن کمرے میں رچ گیا۔ یکلخت چمپا نے نہایت بشاشت سے باتیں شروع کر دی۔ یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد جو پروگرام گروہ کے افراد نے بنائے تھے ان کا ذکر کیا۔ میں تو ابھی قانون پڑھوں گی۔ مبارک ہو۔ اس کے بعد کیا کرو گی؟ علم نجوم تو مجھے آتا نہیں کہ بتا دوں 42 میں کیا کروں گی اور 45 میں میرا کیا ارادہ ہے، اس نے خوش دلی کا لہجہ برقرار رکھنے کی سعی کرتے ہوئے کہا۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ رسالے پر جھکا رہا۔ تم البتہ ڈاکٹریٹ لینے کے بعد یہاں کے استاد بن جاؤ گے، تنقید پر موٹی موٹی کتابیں لکھو گے، ٹی وی کے برین ٹرسٹ کو پینل پر بیٹھو گے، دنیا اشش کرے گی۔ ہو سکتا ہے، یا تم ڈاکٹریٹ سے بور ہو کر بینک آف انگلینڈ میں نوکری کر لو گے، یہ بھی ممکن ہے۔ اچھا، اب چلنا چاہیے، چمپا نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوں تو مجھے زیادہ تاخیر نہ کرنی چاہیے، ٹرین کا وقت قریب ہے، سرل نے کہا اور کھڑا ہو گیا، گویا اب تشریف لے جائیے بیگم صاحبہ۔ چمپا نے کرسی پر سے اٹھتے ہوئے کمرے پر آخری مرتبہ ایسی جذباتی حرکتیں کرتے ہوئے وہ خود کو پکڑ لیتی تو بعد میں بہت نادم ہوتی۔ دروازے تک آ کر اس نے سرل کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ دروازہ بہت نیچے تھا، کئی سو سال سے اس پر عشق پچاں کی گھنی بیل چڑھی ہوئی تھی۔ کئی سو سال سے ان گنت طالب علم اسی طرح دروازے سے خدا حافظ کہہ کر نکلے تھے اور باہر کی دنیا میں دھکیل دیے گئے تھے۔ سرل نے جھک کر اس کو جانے کا راستہ دیا اور ہاتھ بڑھائے رکھا۔ اتنے عرصے اس نے ایک ایک لفظ الگ الگ صاف اور گہری آواز میں ادا کیا۔ تم کو جان کر اور تم سے واقفیت حاصل کر کے مجھے بے حد مسرت ہوئی، خدا حافظ۔ وہ عشق پیچاں کئی بیل کے نیچے سے جھک کر باہر نکل آئی۔ تم مجھے پھاٹک تک نہیں چھوڑنے آؤ گے؟ اس نے یکلخت اپنی اٹل اصلی اور ابدی تنہائی کو محسوس کرتے ہوئے دہشت زدہ ہو کر کہا۔ نہیں، سرل نے جواب دیا، مجھے معمہ حل کرنا ہے اور خدا کرے میری تم سے دوبارہ ملاقات کبھی نہ ہو۔ وہ واپس اندر چلا گیا۔ چمپا کوارڈرنگل کے موڑ پر پہنچ کر ٹھٹکی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ دریچے کے اندر رسالے پر جھکا مومے میں مصروف تھا۔ چمپا نے پھاٹک کھولا اور سنسان سڑک پر آ گئی۔ سرل نے بالکل صحیح کہا تھا۔ اس روز کے بعد چمپا احمد کی سرل ایشلے سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ بس میڈ ہرسٹ کی طرف سے جانے والی سڑک پر سے گزر رہی تھی۔ ہیزل میئر کے جنگل، شام کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ سڑک کے لیمپ لطیف سے دھندلکے میں ٹمٹما رہے تھے۔ چاروں اور اونچے درخت کھڑے تھے، انسانوں کی قسمتوں کے پاسبانوں کی مانند، خاموش اور سب کچھ دیکھتے ہوئے۔ پھر کئی گھنٹے کا سفر کر کے بس میڈ ہرسٹ کی طرف مڑی۔ چڑھائی پر دور سے سینیٹوریم کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں، جیسے اندھیرے میں روشنی کا مینار ہو، یا کسی ان دیکھے اسکاؤٹ نے کسی خطرناک پہاڑ پر سگنل کے لیے الاؤ روشن کر دیا ہو۔ دور سے تاریکی میں روشنیاں اس طرح جلملا رہی تھیں جیسے زندگی روشن ہوتی ہے اور بجھتی ہے،
روشن ہوتی ہے اور بجھتی ہے۔ گوتم نے نمبر بس سے اتر کر سینیٹوریم کی طویل سڑک پر چڑھنے لگا۔ اندھیرے کے جنگل میں سے گزرتا ہوا جگمگاتی ہوئی عمارت کی سیڑھیوں پر پہنچا۔ شفاف گیلریاں عبور کرتا نرملا کے کمرے میں داخل ہوا۔ نرملا اس کو دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی۔ اس کے آنے سے پہلے وہ دیوار کی طرف منہ کیے لیٹی تھی اور جانے کیا سوچ رہی تھی۔ بی بی، گوتم کی آواز یکایک اس کے حلق میں رند گئی۔ باہر کی شور مچاتی، خود غرض، دکھی دنیا سے علیحدہ وہ اتنے سکون سے کاہے کے انتظار میں مصروف تھی۔